بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس اسلامیات کے اہم سوالات موجود ہیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا نام تھا قوم سمود۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کس صحابی کی بیٹی تھی؟ یہ بیٹی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ یہ پڑھائی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کس صحابی کی بہن تھیں؟ یہ بہن تھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اگلا سوال ہے، غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نیابت کس کو سونپ کر گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نیابت سونپ کر گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ذکر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ذکر کے لغوی معنی ہیں یاد کرنا۔ کون سی سورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ سورۃ البقرہ کا اختتام دعا پر ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، صحاح ستہ میں کتنی کتابیں ہیں؟ صحاح ستہ سے مراد کتنی کتابیں ہیں یا اس میں کتنی کتابیں شامل ہیں؟ 6 کتابیں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کس صحابی کی بیٹی تھیں؟ یہ بیٹی تھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ مصارف زکوٰۃ کی تعداد کتنی ہے؟ مصارف زکوٰۃ کی تعداد ہے 8۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس نے تحریر کیا؟ یہ تحریر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مسجد اقصی کہاں واقع ہے؟ مسجد اقصی فلسطین میں واقع ہے۔ قرآن پاک کی تدوین کا کام کس کے دور میں شروع ہوا؟ قرآن پاک کی تدوین کا کام شروع ہوا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب کس صحابی کو دیا؟ یہ دیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اگلا سوال ہے، ہجرت حبشہ کے موقع پر کس صحابی نے نجاشی کے دربار میں اسلام اور نبوت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تقریر کی؟ یہ تقریر کی تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اگلا سوال ہے، سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کون سے صحابی تھے؟ یہ صحابی تھے حضرت زید بن حارث۔ قرآن پاک کی کس سورت سے متاثر ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا؟ یہ سورت تھی سورت طٰہٰ۔ غار کہف کس ملک میں واقع ہے؟ غار کہف ہے شام میں۔ خلافت راشدہ کا کل عرصہ کتنا ہے؟ یہ کل عرصہ ہے 30 سال۔ صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری میں۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے گھر پر قیام کیا؟ یہ قیام کیا تھا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ قرآن پاک کا پہلا سجدہ کس سورت میں ہے؟ قرآن پاک کا پہلا سجدہ ہے سورۃ الاعراف میں۔ واقعہ معراج کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ واقعہ معراج کا ذکر ہے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔